السلام علیکم. آئی ایم لیکچر حافظ. ویلکم ان مائی پلیٹفارم ارننگ ود ڈاکٹر حافظ. کرپٹو کرنسی کی تعارفی کورس میں آج ہمارا تیسرا لیکچر چل رہا ہے. اس لیکچر میں ہم کچھ معلومات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے جو آپ کی سرمایہ کاری کے لیے بہت موزوں اور اہم ہے. جیسے کہ ہم کو معلوم ہے کہ کسی بھی فیلڈ میں سرمایہ کاری سے پہلے اس فیلڈ کا نالج یا ایکسپیرئنس لازمی ہے. ادروائز اگر ہم انویسٹمنٹ کریں گے تو اس میں نقصان ہوتا ہے. سیم اسی طرح کرپٹو کرنسی میں انویسٹمنٹ یا اس سے ارننگ کے لیے اس کا علم اور کچھ اصطلاحات ہے اس کا سمجھنا بہت ضروری ہے. اگر ہم اس اصطلاحات کو سمجھے بغیر اس میں انویسٹمنٹ کریں گے تو خطرہ ہے کہ ہم بہت زیادہ نقصان اٹھا لیں گے. تو اس کے کچھ بنیادی اصطلاحات ہیں اس کی طرف جائیں گے. اس کے بعد لیکچر نمبر 4 میں ہم 14 ڈفرینٹ میتھڈ یا 14 ڈفرینٹ طریقے اور ڈسکس کریں گے کہ 14 مختلف طریقوں سے ہم کرپٹو کرنسی میں کس طرح انٹری لیں گے اور اس سے کس طرح پیسہ. اس لیکچر کے لیے جو مواد میں نے اکٹھی کی ہے وہ اس بک سے میں نے اکٹھی کی ہے, بلاک چین ٹیکنالوجی ان کرپٹو کرنسی. اوکے, ذیشان عثمانی کا یہ بک ہے. اگر آپ چاہتے ہیں تو یہ بک بھی آپ خرید سکتے ہیں. یہ اردو زبان میں ایک بیسٹ بک ہے ان کرپٹو کرنسی. اوکے, تو میں ڈائریکٹ یہ اصطلاحات پہ جاؤں گا. سب سے پہلی اصطلاح جو کرپٹو کرنسی میں انویسٹمنٹ کے لیے یوز ہوتی ہے وہ ہولڈ ہے. نارملی جب آپ کسی بھی ایکسچینج میں اکاؤنٹ بناتے ہیں تو آپ کو ایک لفظ ملے گا HODL. اصل میں یہ ہولڈ لفظ ہے. غلطی سے فرسٹ ٹائم جو لکھا گیا تھا یہ ہولڈ لکھا تھا. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کرپٹو کرنسی میں انویسٹمنٹ کر لے, کوئی بھی کوائن خرید لے, پھر بیٹھ کر انتظار کرے تاکہ اس کا ریٹ بڑھ جائے اور اس کو فروغ کرے. تو ہولڈ کا مطلب یہ ہے. ٹھیک ہے. ایک اور لفظ اس میں یوز ہوتا ہے سیٹ, SAT. سیٹ نارملی ستوشی کو کہتے ہیں جو کرپٹو کرنسی بٹ کوائن فرسٹ کرنسی کی اس کی سب سے چھوٹی حصے کو ستوشی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. جس طرح ایک روپیہ میں 100 روپیوں میں کتنی کوائن ہوتے ہیں یا کتنے روپے ہوتے ہیں 100. اوکے, بالکل اسی طرح ایک بٹ کوائن میں 10 کروڑ یا 10 ملین ستوشیز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, یا سیٹس ہوتے ہیں. اس کے بعد فیاٹ, آپ کسی بھی ایکسچینج کو اٹھا لیں اور جب اس میں اکاؤنٹ بنائیں گے اور اپنے والیٹ کو چیک کریں گے تو آپ کو ڈفرینٹ ٹرم وہاں پہ ملیں گے, کوائن سے ریلیٹڈ, فیوچر, اسپاٹ وغیرہ وغیرہ. تو اس میں ایک ہوگا فیاٹ. فیاٹ اس کرنسی کو کہتے ہیں جو کسی حکومت کی طرف سے جاری کردہ ہو, جس طرح پاکستانی روپیہ, سعودی ریال, امریکن US ڈالر, پاؤنڈ وغیرہ, اس کو فیاٹ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ATH آپ کو بہت زیادہ ملے گا, یا آپ کو کرپٹو کرنسی کے حوالے سے جتنے بھی موٹیویشنل اسپیکر ہے ان کو سنیں گے تو وہاں پہ آپ کو ایک لفظ ملے گا ATH یعنی آل ٹائم ہائی. کرپٹو کرنسی کی لائف سائیکل میں اپ اینڈ ڈاؤن آتے ہیں اور ڈفرینٹ سیزن اس کے ہوتے ہیں. تو اس کے لائف ٹائم میں جو ہائیسٹ ویلیو ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں, آل ٹائم ہائی. اس کے بعد بل مارکیٹ اینڈ بیئر مارکیٹ, یہ بہت زبردست ٹرمینالوجی ہے کہ واٹ از بل مارکیٹ, واٹ از بیئر مارکیٹ. اگر آپ کو ان دو مارکیٹ یا ان دو سیزن کا پتہ نہیں ہے اور آپ کرپٹو کرنسی کے ڈومین میں آتی ہے اور انویسٹمنٹ کرتے ہیں, چاہے شارٹ ٹرم ہو یا لانگ ٹرم ہو, ان سیزن کو جانے بغیر, تو میں شیورٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ 99% لوگوں کو نقصان ہوگا. ٹھیک ہے. وہ کیوں؟ جس طرح میں نے پہلے بتا دیا کہ ہر کرپٹو کرنسی کا ایک لائف سائیکل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اپ اینڈ ڈاؤن, یعنی اس کی ہائیسٹ ویلیو آتی ہے, لویسٹ ویلیو آتی ہے. تو جب بھی یہ بل سیزن سٹارٹ ہوتا ہے, بل سیزن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ سیزن جس میں جتنی بھی کرپٹو کرنسیز ہیں ان کی ویلیو افر کی طرف جاتی ہے, یعنی وہ اپنے باٹم کو ٹچ کرتے ہیں اور پھر باٹم کے بعد وہ اوپر کی طرف سفر سٹارٹ کر دیتے ہیں. جب وہ آل ٹائم ہائی کو ٹچ کرتے ہیں اور پھر نیچے کی طرف سفر سٹارٹ کرتے ہیں تو اس کو بیئر مارکیٹ کہتے ہیں. آج کل بیئر مارکیٹ چل رہا ہے. بیئر مارکیٹ جس طرح بٹ کوائن نے اپنے ہائیسٹ ویلیو کو ٹچ کیا جو 70,000 اراؤنڈ اباؤٹ 70,000, اس کے بعد ڈاؤن کی طرف انہوں نے سفر سٹارٹ کیا اور اسٹل ہم ویٹ کر رہے ہیں کہ وہ اپنے باٹم کو جو 12,000 سے 16,000 تک ہے اس کو جیسے ہی ٹچ کرے گا اس کے بعد یہ اوپر دوبارہ اپنا سفر سٹارٹ کرے گا. اور یہ سیزن 1 سال سے لے کے 2-3 سال تک یہ چلتے رہتے, چاہے وہ بیئر سیزن ہو یا بل سیزن. ٹھیک ہے. تو یہ دو سیزن کیوں ضروری ہے جاننا؟ لیٹس سپوز اگر ایک بندہ ہے اس کو اس سیزن کا پتہ نہیں ہے اور اس نے بٹ کوائن کی ویلیو جو 40,000 چل رہی تھی اس میں کچھ کوائن خرید لی
اور ان کو پتہ نہیں ہے وہ مارکیٹ ایک دم کریش کر جائے تو پھر وہ بیچارہ یا تو اپنی اماؤنٹ کو نکالے گا یا 1 سال یا 5-6 مہینے یا اس سے زیادہ بھی ویٹ کرتا رہے گا کہ یار دوبارہ یہ سیزن ختم ہو جائے اور بل سیزن سٹارٹ ہو جائے, اس ویڈیو پہ پہنچ جائے, پھر اس کے بعد ارننگ سٹارٹ کرے. تو یہ جاننا بہت ضروری ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو لانگ ٹرم کے لیے جتنی بھی انویسٹمنٹ ہے وہ اسٹارٹ آف دا بل سیزن, جس طرح آج کل ہم ویٹ کر رہے ہیں کہ ستمبر اور اکتوبر ایٹ دا اینڈ آف دا بل بیئر سیزن ہوگا, پھر اس کے بعد بل سیزن سٹارٹ ہوگا. تو جتنے بھی انویسٹر ہیں ہم اس کو کہہ دیں کہ آپ آج کل یا ان 2-3 مہینوں میں اگر آپ انویسٹمنٹ کریں گے اور اس کو 2024 تک ویٹ کریں گے تو آپ پڑتی بن جائے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہم فیلنگ بولش, اس طرح بیئر سے کس سے ریلیٹڈ تھا, یعنی سرمایہ کاروں کو اعتماد ہے کہ کرپٹو کرنسی کی قیمت اوپر چلی جائے گی. یہ ایک فیلنگ کا اظہار ہے, اس کی ایک ٹرمینالوجی یوز ہوتی ہے فیلنگ بولش. دوسرا ہے فیلنگ بیئرش, اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح بیئر مارکیٹ میں ہوتا ہے کہ سرمایہ کاروں کو یہ اعتماد ہوتا ہے کہ جو یہ مارکیٹ ہے وہ نیچے کی طرف جائے گا. اوکے, ویک ہینڈ کا مطلب یہ ہے کہ خریدار جیسے کسی کرپٹو کرنسی کی ویلیو کم ہونے اسٹارٹ ہو جاتی ہے تو اپنی کرپٹو کرنسی کو سیل کرنا اسٹارٹ کر دے. اس کی اگینسٹ ایک اور ٹرمینالوجی ہے, اس کو کہتے ہیں اسٹرانگ ہینڈ. اسٹرانگ ہینڈ کا مطلب یہ ہے کہ کرپٹو کرنسی کی ویلیو چاہے جتنی بھی ہو یا جتنی بھی نیچے گر جائے وہ اپنی کرنسی کو سیل آؤٹ نہیں کرتے, تو اس کو اسٹرانگ ہینڈ کہتے ہیں. بلڈ بات ایک اور ٹرمینالوجی ہے. بلڈ بات کا مطلب ہے کہ ایٹ دا سیم ٹائم ملٹیپل کوائن یا ملٹیپل کرپٹو کرنسی کی ویلیو نیچے کی طرف چلنا اسٹارٹ ہے, کہ مارکیٹ جیسے ہی کریش ہو جائے کسی ایونٹ کی وجہ سے تو جتنی بھی کوائنز ہوتی ہے ان کی ویلیو نیچے کی طرف سٹارٹ ہو جاتی ہے, تو اس کو کیا کہتے ہیں, بلڈ بات. مون کا ورڈ ہم اس وقت یوز کریں گے یا آپ سنیں گے کہ کسی بھی کوائن کی ویلیو بہت اوپر چلی جائے. اوکے, کنفرم کریں اس کو. شیک آؤٹ کا مطلب یہ ہے کہ کرپٹو کرنسی کی ویلیو اتنی ہی گر جائے تاکہ جتنی بھی سرمایہ کار ہے وہ نقصان پہ اپنی کرنسی کو بیچ دے تاکہ اور زیادہ نقصان سے وہ بن جائے. ایک اور لفظ بہت زیادہ یوز ہوگا ویل کا مطلب یہ ہے کہ ایک سرمایہ دار یعنی بہت امیر آدمی لیٹس سپوز کسی کوائن میں یعنی بٹ کوائن میں انویسٹمنٹ کر لے اور لارج نمبر آف کوائن کو خرید لے, تو اس کے نقصان یہ ہوگا کہ مارکیٹ میں ایک بونچال سی آ جائے گی, یا تو اس کی ویلیو بہت زیادہ بڑھ جائے گی, یا لیٹس سپوز وہ اپنا ساری کوائن جتنی انہوں نے خریدی ہے ایٹ دا سیم ٹائم اس کو سیل آؤٹ کر دے, یا کوئی نیوز وہ براڈ کاسٹ کر دے کہ میں اس میں مزید انویسٹمنٹ نہیں کرنا چاہوں گا, تو ایٹ دا سیم ٹائم وہ مارکیٹ نیچے کی طرف آئے گی. اوکے, وے کا مطلب یہ ہوتا ہے. وہ مارکیٹ مینیپولیٹر بھی ہوتے ہیں, آگے چل کے ہم اس پہ بات کریں گے کہ مارکیٹ بعض اوقات مینیپولیٹ یا فیک لوگ اس طرح آتی ہے اور مارکیٹ کو مینیپولیٹ کرتے ہیں اپنے مقاصد کی. کیا مطلب ہے, ایک دو ٹرمینالوجیز یوز ہوتی ہے. اکثر ہمارے پاس یا ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ کرپٹو کرنسی کی ویلیو اپ اینڈ ڈاؤن کیوں چلی جاتی ہے, وہ کون سی خصوصیات ہے جس کی وجہ سے کرپٹو کرنسی کی ویلیو بڑھ جاتی ہے اور بعض اوقات نیچے چلی جاتی ہے. تو ایک ٹرمینالوجی یوز ہوتی ہے بائی وال کا مطلب یہ ہے کہ لیٹس سپوز ایک کوائن ہے, اس کے فروخت کرنے والے بہت کم ہو لیکن اس کی خریدار بہت زیادہ ہو, یعنی ڈیمانڈ بہت ہو اور اس کی جو اسسٹ ہوتے ہیں یا کوائن ہوتے ہیں ان کی تعداد بہت کم ہوتی ہے, تو اس کو کہتے ہیں ہم بائی وال. اس طرح کی سچویشن اگر مارکیٹ میں آ جائے, چاہے کرپٹو مارکیٹ ہو یا دوسرا, اس میں اس کوائن کی ویلیو اوپر کی طرف جائے گی. ٹھیک ہے, ایک ہے سیل وال یا سیل ویل. سیل ویل کا مطلب یہ ہے کہ خریدنے والے کم ہو لیکن بیچنے والے بہت زیادہ ہو, یعنی پہلے والے کے الٹ. تو اس سچویشن میں کرپٹو کرنسی کی ویلیو یا کوئی بھی کوائن ہو اس کی ویلیو نیچے کی طرف آئے گی. اوکے, الگورتھم اس طرح ڈیزائن کیا گیا ہے ہر ایک کرپٹو کرنسی کا کہ اس طرح کی سچویشن اگر آ جائے کہ سیلر زیادہ ہو بائر سے تو اس کنڈیشن میں ویلیو نیچے کی طرف آئے گی. FUD یہ بہت مشہور لفظ ہے, اس کا مخفف ہے فیئر انسرٹینٹی اینڈ ڈاؤٹ, یعنی اس طرح ماحول کریٹ کیا جائے یا نیوز پھیلایا جائے تاکہ لوگوں میں انسرٹینٹی آ جائے. تو پھر اس میں کیا ہوتا ہے, جتنی بھی انویسٹر ہوتی ہے وہ اس کے ساتھ فیئر انسرٹینٹی ڈر ہوتا ہے, وہ اپنی کرپٹو کرنسی کو سیل آؤٹ کر دیتا ہے. ایسا نہ ہو کہ نقصان کا خدشہ ہو جائے یا مارکیٹ کریش ہو جائے, تو بعض لوگ اس سے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں. پمپ اینڈ ڈمپ یہ بہت دفعہ آپ سنیں گے جب کرپٹو کرنسی سستی ہو, یعنی ایسی سچویشن
کریٹ کی جائے کہ کرپٹو کرنسی یعنی سستی ہو جائے, یعنی اس کی ویلیو گر جائے اور لاٹ آف لوگ اس کو بائی کرنا اسٹارٹ کر دے, تو اس وقت کچھ لوگ ہوتے جس طرح میں نے مارکیٹ مینیپولیٹر کے بھی کہہ سکتے ہیں یا دوسرے لوگ, ان کے پاس پہلے سے موجود کوائن ہوتی ہے, وہ اس کو فروغ کرنا اسٹارٹ کر دیتے ہیں, وہ بہت زیادہ منافع کر بیٹھتے ہیں اور دوسرے لوگ اس کو جو ہے نا خرید لینا. یا ہم ایک اور ٹرم یوز کریں گے, اس کو کہتے ہیں بیک ہولڈر. بیک ہولڈر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لیٹ سپوز ایک بندہ ہے, اس نے ایک بیکار سی کوائن خرید لی, ٹھیک ہے, ایک ایسی کوائن جس کے پیچھے سپورٹ کی ٹیم بھی موجود نہ ہو, اور اس نے آل ٹائم ہائی, جس طرح پہلے ہم نے بتایا کہ آل ٹائم ہائی اس کی ہائیسٹ ویلیو کے دوران, یعنی بل سیزن کی بالکل آخر پر کچھ کوائن خرید لی, چاہے وہ کوائن اچھی کیوں نہ ہو, ٹھیک ہے, اور اس پہ دوسرا والا بیئر سیزن سٹارٹ ہو گیا, تو پھر اس کو 1 سال تک ویٹ کرنا پڑے گا جب تک اس کو فروغ نہ کرے, کیونکہ یا تو نقصان میں فروغ کرے گا یا وہ بہت لمبے عرصے کے لیے وہ ویٹ کرنا پڑے گا, تو اس کو کہتے ہیں بیک ہولڈ. اور ایک دوسری ٹرمینالوجی ہے فوم. آپ سنیں گے کہ فوم میں مت آنا, اوکے, فوم کا مطلب ہے فیئر آئی مسنگ آؤٹ. اس کا مطلب ہے کیا, ایک کرپٹو کرنسی کی ویڈیو اچانک اوپر چلنا اسٹارٹ کر دے اور جتنے بھی لوگ ہیں اس کو خریدنا اسٹارٹ کر دے کہ ایسا نہ ہو کہ میں مس کر دوں, ٹھیک ہے. فار ایگزامپل آج کل بٹ کوائن کی مثال لیتے ہیں, جو چل رہا ہے 21,000 اور 700 کے آس پاس, بعض اوقات یہ 25,000 تک بھی پہنچ جاتے ہیں. تو اس وقت جو انویسٹر ہوتے ہیں اس میں سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ بٹ کوائن نے آلریڈی باٹم ٹچ کیا ہو, یہ مزید اوپر نہ چلا جائے اور میں باٹم کو مس کروں, ٹھیک ہے, اس کو فوم کہتے ہیں. ہاں, ایک زبردست ٹرمینالوجی جو ایک اور ہے DUYOR, ڈو یور اون ریسرچ. یہ سب سے بہترین حکمت عملی ہے, میں خود اس کو فالو کرتا ہوں کہ بیفور انویسٹمنٹ ان اینی کوائن یو نیڈ ٹو ڈو ریسرچ. یعنی کسی بھی کوائن میں انویسٹمنٹ سے پہلے اس کی ڈیپلی ریسرچ کر لو, ٹھیک ہے, کیا یہ کوائن کس نے بنایا, اس کے پیچھے کس سپورٹ ٹیم ہے, کس ایریا سے بلانگ کرتا ہے. لیٹس سپوز مارکیٹ کریش ہو جائے تو آیا واقعی اس کی ویلیو دوبارہ اوپر آئے گی کہ نہیں آئے گی. تو ہمیشہ آپ جو بھی کوائن سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو میں یہ ریکمینڈ کروں گا کہ ٹاپ 20 سے لے کے ٹاپ 50 کی کوائن, آج کل 800 کے قریب کوائن ہیں, آپ لوگ جو ہے نا 50 تک کوائن جو ٹاپ 50 کی لسٹ میں آتی ہے اس میں انویسٹمنٹ کر لے تو آپ نقصان سے بچ جائیں گے. ایون مارکیٹ کریش بھی ہو جائے تو اپنی ویلیو کو ریٹرن کریں گے. بعد میں ہم انشاءاللہ آگے چل کے 7ویں لیکچر یا 5ویں کے بعد ہم آپ لوگوں کے ساتھ جو ویسٹ کوائن ہے جو ڈیلی ٹریڈنگ کے لیے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے, لانگ ٹرم کے لیے جو کوائن ہے وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے انشاءاللہ, ٹھیک ہے. تو ڈو یور اون ریسرچ یہ بہت زبردست حکمت عملی ہے. اس کے بغیر اگر آپ انویسٹمنٹ کریں گے تو نقصان کا خطرہ ہوگا. بلڈی منڈے ایک اور ٹرمینالوجی ہے جو سب سے لاسٹ ہوگی. بلڈی منڈے کا مطلب یہ ہے کہ نارملی فیر کے لیے مارکیٹ کریش کر جاتی ہے. اس کی وجہ میں بتاتا ہوں کہ کرپٹو کرنسی میں سب سے زیادہ انویسٹر USA کی ہے اور اس کے بعد یورپ سائڈ والی. تو ویکینڈ پہ یعنی ہفتہ اور اتوار کو ان کی چھٹی ہوتی ہے, اس میں ٹریڈ کی والیوم بھی بہت کم ہوتی ہے. تو جیسے پھر کے دن سٹارٹ ہو جائے اس میں مارکیٹ اکثر ہم یہ دیکھا ہے کہ وہ کریش کر جاتا ہے. یعنی اتنا کریش بھی نہیں ہوتا کہ سارے مارکیٹ افیکٹ کر لے, لیکن باقی دنوں کی بنسبت وہ جو ہے نا کریش کر جاتے ہیں, تو اس کو کہتے ہیں بلڈی منڈے. تو امید ہے یہ کچھ اصطلاحات تھے آپ لوگوں کو پسند آئے ہوں گے, اور نیکسٹ ٹائم جب آپ انویسٹمنٹ کریں گے تو ان اصطلاحات کو آپ دیکھیں گے, اور جن ایکسچینج میں آپ لوگ اکاؤنٹ بنائیں گے تو وہاں پہ بھی آپ کو کچھ ٹرمینالوجی جو ہم نے ڈسکس کی وہاں پہ دیکھیں گے تو آپ کو آسانی ہوگی انشاءاللہ. نیکسٹ لیکچر میں ہم آپ لوگوں کے ساتھ 14 مختلف طریقے کے 12 اس میں بہت مشہور ہے اور 14 میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا کہ وہ کون سے طریقے ہیں جس کے تھرو آپ کرپٹو کرنسی میں انویسٹمنٹ کر سکیں گے اور اس سے بہت سارے پیسے کمائیں گے انشاءاللہ. تو سی یو ان مائی نیکسٹ لیکچر. السلام علیکم.